جو واقعہ کربلا ہے اس پر بعض لوگ، سارے تو نہیں ماشاءاللہ، بعض لوگ امام حسین پہ اعتراض کرتے ہیں کہ چل کر کیوں گئے تھے، آپ نے پڑھیے صحیح طریقے کیوں گئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا۔ امام حسین کا یہ اقدام 100% 101% برحق تھا۔ انشاءاللہ میں اس پر کبھی تفصیل سے بھی عرض کر دوں گا امام حسین کا یہ اقدام کیسا تھا، کس بنیاد پر گئے تھے، کیا چاہتے تھے۔ سراسر یزید کی غلطی تھی، سراسر ابن زیاد کی غلطی تھی، اور ان میں سب سے بڑی بدبختی شمر ابن ذوالجوشن نے کی تھی، عمر ابن سعد نے کی تھی۔ امام حسین کا پورا کردار واقعہ کربلا میں بغیر لیپا پوتی کے کہتا ہوں، سراسر ان کا کردار امن کا تھا، صلح کا تھا، سراسر ان کا کردار حق پرستی کا تھا۔ ان حضرات کو زبردستی نغمے میں ڈال کر شہید کیا گیا۔ امام حسین نے تو 3 شرطیں پیش کی تھی۔ جب یہ خط پہنچا ابن زیاد کے پاس، عمر ابن سعد اس وقت قیادت کر رہا تھا لشکر کی کربلا میں، تو جب ابن زیاد نے یہ خط پڑھا تو اس نے کہا بات تو ٹھیک لکھی ہے حسین نے، کہ بھئی ہم سے لڑنا نہیں چاہتا وہ۔ اور امام حسین گئے اس لیے تھے کہ کوفہ والوں نے خط لکھے تھے، آپ ہمارے پاس ہیں، خط لکھنے پر چلے گئے۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، راستے میں جا کر پتہ چلا کہ خط جھوٹے تھے۔ خط جھوٹے یوں تھے کہ خط حقیقی تھے، وہ بعد میں لوگ مکر گئے۔ جب ابن زیاد نے تھوڑا سا روب داب دکھلایا، ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا، یہ بصرہ میں تھا اور یزید کی ایسے نہیں بنتی تھی۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ کوفے کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا ہے تو یہ لوگ امام حسین کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے واقعی خط لکھے تھے، تو اس نے ابن زیاد کے بارے میں مشورہ کیا اپنے قریبی لوگوں سے کہ کوفہ کا گورنر کس کو بنایا جائے۔ کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر۔ آپ 5-7 منٹ مجھے دیں گے، میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں، ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو گیا۔ کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، صحابی تھے۔ جب یہ پتہ چلا کوفہ والوں کو کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں اور انہیں یزید کی بیعت قبول نہیں کی، یزید ان کے نزدیک بیعت کے قابل ہی نہیں ہے، اختلاف انہوں نے کیا ہے، تو آل رسول سے بڑا کون تھا بیعت کا حقدار، تو ان کو واقعی امام حسین سے محبت تھی، جھوٹے نہیں تھے وہ۔ انہوں نے خط لکھے، خط لکھنے کے بعد امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ وہ ایسے جذباتی فیصلہ نہیں تھے امام حسین کا، وہ خود مکہ میں رہے، مسلم بن عقیل کو بھیجا اور کہا جاؤ وہاں سے تسلی کر کے لاؤ خط سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، لوگ مجھے بلانا چاہتے ہیں نہیں بلانا چاہتے۔ انہوں نے وہاں جا کر لوگوں سے ملاقات کی، پہلے ہی دن میں 18,000 آدمی نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ہم امام حسین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں آپ کے ہاتھ کے واسطے سے، وہ ہمارے پاس آ جائیں، وہ ہمارے سربراہ ہیں، ہم ان کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ یزید ہمیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلا رہا، اور امام حسین قرآن و سنت کے مطابق چلائیں گے، ہمیں قرآن و سنت والی زندگی چاہیے۔ تو امام حسین کو یہ اطلاع دی گئی کہ لوگ آپ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی سیکھنا چاہتے ہیں، تو مرحبا، ایک عالم کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو قرآن و حدیث بتانا۔ تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے میں روانہ ہو رہا ہوں۔ ادھر سے مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ آپ آ جائیں، لوگ واقعی سچے ہیں۔ خط ملنے کے بعد امام حسین یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اور ادھر سے یزید کو پتہ چل گیا کہ کوفہ کے لوگ امام حسین کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کو اپنی جاسوسی سے پتہ چلا، اس نے کہا کہ جو اس کا گورنر بدلنا چاہیے کوفہ کا، کیونکہ کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر۔ نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، تو صحابی رسول تو اللہ کے رسول کے گھرانے سے محبت نہیں کرے گا تو کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو پتہ چلا کہ نعمان بن بشیر لچک رکھتا ہے اہل بیت کے بارے میں، اگر امام حسین کوفہ میں پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے وہ یہاں بڑے بن جائیں اور میرے ہاتھ سے علاقہ نکل جائے، لوگ میرے ماتحت، میرے مرید، میرے معتقد نہ رہیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ یہاں پر کوفہ میں کسی سخت آدمی کو مسلط کرنا چاہیے تاکہ وہ اہل بیت کے خلاف ہو۔ تو اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ لیا، انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دو۔ تو یزید نے کہا کہ میری تو اس سے بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ ابن زیاد کو گورنر بنایا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اور اس کی یزید کے ساتھ کچھ مخالفت سی تھی، لیکن چونکہ حضرت معاویہ نے بنایا تھا تو اس لیے یزید خاموش تھا۔ تو اس مشورہ دینے والے نے کہا کہ یزید کو یہ آپ کو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، اگر کوفہ کنٹرول کرنا ہے تو ابن زیاد کو بصرہ سے یہاں بھیجو۔ تو یزید نے کہا کہ پھر بصرہ کو کون سنبھالے گا؟ کہا دونوں کا گورنر بنا دو۔ پھر یزید نے کڑوا گھونٹ پیا اپنی دنیا بنانے کے لیے، بلا شبہ یزید اس میں غلطی پر ہے، کوئی شک نہیں۔ تو اس نے وہاں خط لکھا ابن زیاد کو کہ آج سے آئندہ آپ بصرہ کے ساتھ کوفہ کے بھی گورنر ہوں گے، میں آپ کو گورنر ہی دیتا ہوں۔ تو یزید کے اس حکم پر ابن زیاد بصرہ سے گورنری کے طور پر کوفہ پہنچتا ہے۔ جب کوفہ گیا ہے تو وہاں جا کر اس نے لوگوں کو سب سے پہلے جمع کر کے اعلان کیا، اس نے کہا جو ہمارے ساتھ ہو جائے ہماری تلوار اس کے لیے رحمت ہے، اور جس نے امام حسین کا ساتھ دیا
ہماری تلوار اس کے خلاف اٹھے گی۔ جب اس نے یہ برسر عام اعلان کیا تو بس پھر لوگ ڈر گئے۔ اتنے ایمان مضبوط نہیں تھے، کوفیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بد عہد ہوتے ہیں، وہ اپنے لکھے ہوئے خطوط سے پھر گئے، اور ادھر سے مسلم بن عقیل خط لکھ چکے تھے، امام حسین ادھر سے روانہ ہو چکے تھے، وہاں سے امام حسین روانہ ہوئے، ادھر سے لوگ پھرنا شروع ہو گئے۔ جب لوگ مکر گئے تو وہ تو اپنے سابقہ خط کی بنیاد پر آ رہے تھے، راستے میں امام حسین پہنچے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اپنے وعدے سے پھر چکے ہیں، پیغام آ چکا تھا۔ مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، لمبا واقعہ۔ پھر انہوں نے کہا شہید ہونے سے پہلے میری ایک گزارش ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا امام حسین وہاں مکہ سے نکل چکے ہوں گے، میرا پیغام پہنچا دو کہ یہاں کے لوگ مکر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے ذمہ ہم آپ کا پیغام پہنچائیں گے، اور پیغام پہنچایا بھی گیا تھا۔ جب امام حسین کو پیغام ملتا ہے، راستے میں آپ آتے ہیں، پھر آگے سے قادسیہ میں لشکر آ جاتا ہے ابن زیاد کی طرف سے، لمبا واقعہ۔ الغرض راستے میں ہی امام حسین کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ لوگ ہٹ چکے ہیں۔ تو ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ مکر چکے ہیں تو پھر میرے سامنے یہ 3 باتیں ہیں، آپ مجھے یزید کے پاس پہنچا دیں۔ پہلا کہا کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دیں، میں نہیں جانا چاہتا آگے، میں کوفہ نہیں جانا چاہتا، مجھے کوئی حکومت، اقتدار، ٹکر ٹسا، لڑائی جھگڑے نہیں چاہیے، میں تو اس لیے آ رہا تھا، انہوں نے خط لکھے ہیں، بسم اللہ، اگر وہ نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ شرط قبول نہیں ہے تو پھر دوسری ہے کہ مجھے یزید کے پاس پہنچا دیں، دمشق شام میں، یزید کے ساتھ میں خود معاملہ طے کر لوں گا، جو کرنا ہوگا۔ بڑی مناسب بات ہے، ابن زیاد اسی کا بنایا ہوا گورنر ہے، وہ آدمی خود یزید کے پاس جانا چاہتا ہے، آپ پہنچا دیں اس کو۔ تیسرا یہ ہے کہ مجھے آپ کسی مسلمان کی ریاست کے سرحد کے پر پہنچا دیں جہاں مسلمان سرحد کے کنارے پر کافروں سے جنگ لڑ رہے ہیں، میں کافروں سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں، یعنی تم لوگ چونکہ مسلمان ہو، میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا، میں وہاں مسلمانوں کی سرحد پر چلا جاؤں گا، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا کرتا، یا زندگی ملی تو زندگی، شہادت ملی تو شہادت۔ تو یہ عمر ابن سعد یہ لشکر کی کمان کر رہا تھا، جس کے سامنے امام حسین نے 3 شرطیں پیش کی کہ آپ ابن زیاد جو اس وقت کوفہ کا گورنر ہے میرا پیغام پہنچا دو، کیونکہ اے ابن سعد آپ کو ابن زیاد نے بھیجا، ابن زیاد کو میرا پیغام پہنچا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ 3 شرطیں اس نے لکھ کر ابن زیاد کو پہنچا دی۔ ابن زیاد کے سامنے جب خط کھلا تو ابن زیاد کہنے لگا حسین کی بات تو ٹھیک ہے، یہاں پر شمر اس لیے زیادہ بدنام ہے کہ شمر نے یہاں پر بہت زیادہ بدبختی کا کردار ادا کیا ہے، ورنہ یہ معاملہ بالکل سلجھنے لگا تھا۔ عمر ابن سعد بھی چاہتا تھا کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، کیونکہ آل رسول سے جنگ تھی۔ ابن زیاد بھی کسی درجے میں چاہتا تھا کہ چلو معاملہ حل ہوتا ہے۔ ساری بدبختی یہاں شمر نے کی ہے، جس کو ہم شمر بولتے ہیں۔ شمر نے اس وقت کہا، ابن زیاد اس کے قریبی لوگوں میں سے تھا، شمر نے کہا ابن زیاد سے یہ کیا کر رہے ہو، تم اس کو اجازت دینا چاہتے ہو کہ ٹھیک ہے وہ یزید کے پاس چلا جائے، تو تیرے ہاتھ سے تو ساری گیم نکل جائے گی، تو ایسا کر کہ اس کو یہ مجبور کر کہ وہ تیرے پاس آئے، پھر تیری مرضی تو اس کو قتل کر یا اس کو باقی رکھ، تو اس بنیاد پر اس کو لا، تو اس کو کہا مجھے تیری شرطیں قبول ہی نہیں۔ اس نے اس کو دنیاوی بنیادوں پر ابھارا، تو اس پر ابن زیاد بھی پھسل کیا۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، اب ابن زیاد غصے میں آ گیا۔ ابن زیاد نے خط میں لکھا عمر ابن سعد کو، جس نے 3 شرطیں لکھوائی تھیں کہ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم ہمارے پاس شرطیں بھیج، ہم نے تجھے وہاں سپہ سالار بنا کر بھیجا ہے، اگر لڑنی ہے تو جنگ لڑ، نہیں لڑتا تو یہ شمر ابن ذیلجوشن کو ساتھ بھیج رہا ہوں، کمان اس کے ہاتھ میں دے دے، پیچھے ہو جا۔ تو شمر کو ساتھ بھیج دیا۔ شمر خط لے کر جب پہنچا ابن سعد کے پاس، ابن سعد نے خط پڑھا، سپہ سالار تھا، سمجھدار تو تھا، کہنے لگا شمر میرا ضمیر کہتا ہے کہ اس میں تیری شرارت ہے، یہ تو نے کوئی کہانی ڈالی ہے، اس لیے کہ تیرا نام لکھا ہوا۔ تو بس آگے عمر ابن سعد کی بھی بدبختی، وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ تو اس کو بھی اصل میں ابن زیاد نے کہا تھا ایک خاص علاقے کے بارے میں، اگر تو اس لشکر کی کمان کرے گا، جب پہلی دفعہ بھیجا تھا ابن سعد کو ابن زیاد نے، تجھے فلاں علاقے کی پوری گورنری دے دوں گا، تو اس نے کہا میں خود ہی لڑوں گا۔ تو پھر انہوں نے امام حسین کو پیغام دیا کہ کوئی شرط قبول نہیں ہے، لڑنا ہے تو لڑو، نہیں لڑنا تو ہم تم سے لڑتے ہیں۔ تو اس پر امام حسین نے کہا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے درمیان کی ایک رات دے دو، میں اللہ سے مناجات کر لوں، کر لڑیں گے۔ یہ 9 محرم کی شام تھی، تو اس وقت عصر کا ٹائم تھا جب انہوں نے ابن سعد نے کہا کہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا اب نہ لڑو، آج رات ہمیں دے دو، صبح لڑ لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو پھر امام حسین نے سب کو جمع کیا، کہا ان لوگوں کو میرا سر چاہیے، ان کو انعام چاہیے، تم میں سے جو آدمی واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میرے ساتھ شہید نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ رات کو امام حسین نے ساری رات عبادت میں گزاری، اس رات سوئے نہیں، نوافل پڑھتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو پھر صف بندی ہوئی، پھر مقابلہ ہوا، پھر شہادت ہوئی، اور پھر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بلا شبہ اس میں امام حسین حق پر، اس میں یزید کی بدبختی ہے، ابن زیاد کی بدبختی ہے،
شمر کی بدبختی ہے، عمر ابن سعد کی بدبختی ہے، امام حسین پر اعتراض کرتے ہوئے لوگوں کو خیال بھی نہیں آتا۔ آل رسول پر حرف اٹھاتے ہیں، قیامت والے دن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسین، اور تم انہی کے خلاف باتیں کرتے ہو، تمہیں آل رسول کے گھرانے کا خلاف خیال نہیں آتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، امام حسین سے، امام حسن سے، تمام اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آل رسول کی محبت پر جینا، انہی کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے، حسن و حسین کی غلامی نصیب فرمائے، ان کی دیوانگی نصیب فرمائے، ان کا عشق نصیب فرمائے۔ ہمیں ان سے محبت ہے، اللہ رسول سے محبت کی وجہ سے ہمیں ان سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی اسی محبت پر